حضرین اس شخص کا کہنا یہ ہے کہ ابو بکر نستجیر باللہ صدیق اکبر ہیں اور عمر فاروق اعظم ہیں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تسلیم شدہ بات ہے۔ تو ہم اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ صدیق اکبر سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، اور فاروق اعظم بھی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہم، اور ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے اور عمر فاروق نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس مرحلے پہ پہنچے، اس مرحلے میں پہلا اس کا فقرہ ہم نے حل کر دیا مختصار کے ساتھ۔ پچھلے والے جلسے میں ہم نے ثابت کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام صدیق اکبر ہیں، یہ ثابت کر دیا ان کی اپنی کتب سے، یہ لقب ان کا ہے۔ اب نفی کے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہو سکتا، بلکہ صدیق ہی نہیں ہے یہ شخص صدیق صادق نہیں ہے، صدیق تو چھوڑ، یہ صادق بھی نہیں ہے۔ صدیق تو صفت مشبہ ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے، تو یہ شخص صادق بھی نہیں ہے۔ اس کی دلائل ہمارے پاس بے نہایت ہیں۔ دیکھیں عزیزوں، ہر بات ہم یہاں پہ چھیڑتے ہیں، اس کے دلائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی اپنی کتب سے ہوتی ہیں، اور ہم کوئی دلیل ایسا پیش نہیں کرنا چاہتے جس کو ہم ان کے اپنی کتب سے نہ دکھائیں۔ اور ہم میرے عزیزوں مجبور ہیں کہ ہم اختصار کے ساتھ پیش کریں بات۔ ایک تو مجبوری یہ ہے کہ کتاب دکھانا پڑتا ہے، کتاب نہ دکھائیں تو وہ کہتے ہیں جھوٹی مولوی جھوٹ کہہ رہا ہے، شیعہ رافضی جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ، ان کو علم ہی نہیں ہے، ان کے پاس تحقیق ہی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر بات کو بہت پھیلائیں تو ایک ہی فقرے پہ 5 10 گھنٹے ہمارے پاس بات کرنے کا ہے مجال ہے، اس سے بھی زیادہ بھی مجال ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے کہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ تفصیل بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مقام پہ پہنچے کہ ابو بکر صدیق تو چھوڑیے، صادق ہو ہی نہیں سکتا، صادق نہیں ہے، سچا آدمی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کی شیعہ کتب سے، الحمدللہ ہمارے نزدیک شیعہ کتب حجت ہیں، شیعہ کتب نور الہی ہیں، ہدایت اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، لیکن ہم مخالفین کے کتب سے ثابت کریں گے۔ دلائل بے حساب ہیں اس بات پر، ایک دو نہیں ہے، دلائل بے حساب ہے، لیکن ہم 3 دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل شخص کا خود اپنا اعتراف، اس نے خود اعتراف کیا اپنے خلافت کے فوراً بعد کہ میں ایک ایسا شخص ہوں جو آپ صاحب سے بہتر نہیں ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے ایسی ذمہ داری سونپا ہے جس کو میں ادا نہیں کر سکتا، اور مشکل یہ ہے کہ میرا ایک شیطان ہے۔ ابو بکر اپنے جملے ہیں، وہ شیطان میں اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، مسلط ہو جاتا ہے، اور جب وہ شیطان مجھ پہ مسلط ہو جائے تو مجھ سے دور رہا کرو، تاکہ میں اس شیطان کے اغوا میں آ جانے کی وجہ سے تمہارے بالوں کو اکھاڑ نہ دوں اور تمہارے چمڑوں کو میں چیر نہ دوں۔ تو عزیزو، ایک شخص جب اپنے جو زبان سے کہہ رہا ہے کہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اور جب شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے تو وہ بالکل اس کا کنٹرول ہی نہیں رہتا، دوسروں کو اسے دور رہنا چاہیے، کہیں اس کو مسلمانوں کو، مومنین کو وہ کہیں چیر مار نہ ڈالے، چیر پار نہ کر دے۔ تو یہ شخص یہ ایسا جو جملہ کہہ رہا ہے، یا تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر سچ کہہ رہا ہے تو جو شخص پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے ہر ایک حرکت صادر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ مؤمنین، صحابہ کرام جو اتنے جماعت عمریہ کے نزدیک معزز لوگ ہیں، ان کی بے عزتی کر سکتا ہے، تو اس شخص کے زبان پہ کیا اعتبار؟ وہ اس حالت میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ صدیق نہیں ہو سکتا، سب سے بڑا سچا آدمی نہیں ہو سکتا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر، اگر جھوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا شیطان اس پہ حاوی نہیں ہوتا، پھر بھی اس کا صدیق ہونا ناممکن ہے، صدیق ہونا ناممکن۔ اب کوئی کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جی وہ تواضع میں کہہ رہے تھے، خاکساری میں، خود انکساری میں وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اگر دیکھیں، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ انبیاء اعظام علیہم الصلاۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں۔ یہ قرآن کریم میں انبیاء کی داستانیں ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، ان کے فرمائشات منقول ہیں، احادیث میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ ہے، سب سے متواضع شخصیت، ہر صفت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزیزو دیکھو، ہر صفت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کائنات سے افضل ہیں، علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، جود میں، سخا میں، فصاحت و بلاغت میں، اور اسی طرح تواضع اور خود انکساری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے؟
تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا جملہ منقول ہے کہ تواضع میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا ہوں کہ شیطان نستجیر باللہ؟ اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عزیزو. تو یہ خود انکساری کا یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کس کی سنت ہے بھائی کہ آپ خود انکساری میں تواضع میں جھوٹ بولنی چاہیے سب کے سامنے کہ شیطان مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے اور میں آپ سب کو چیر پھاڑ دوں گا. اچھا، تو یہ میرے عزیزو اس سے زیادہ اس بات کو طول نہیں دیتے، لیکن توضیح واضح ہے آپ کے سامنے، زیادہ شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جملہ جب ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اس حالت میں اس سے کوئی بھی حرکت سرزد ہو سکتا ہے، اس سے کوئی بھی حرکت اس سے سرزد ہو سکتا ہے. تو اس شخص یہ صدیق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس حالت میں وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، یہ کتاب ہے، معاف کیجیے گا، میں معاف کیجیے گا کیونکہ بعض چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، تو کتاب دکھانے کے لیے وہ خاص بندوبست کرنا پڑتا ہے، تو میں بھول گیا تھا، اس کو تیار کرنے کے لیے بھی وہ کتاب آ جائے گا. اچھا، بہت معذرت چاہتے ہیں بھائی. عزیزو، کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، یہاں جزء 11، یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 336 میں حدیث نمبر 20702، یہاں پہ عبد الرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں کہ پھر معمر کہتے ہیں کہ بعض اہل مدینہ نے مجھے لیے بھی حدیث کیا ہے. اب اس کی سند کا صحت بھی آپ کے لیے ثابت کر دیں گے کہ ابو بکر نے یہ خطبہ بیان کیا. اس خطبے میں اس نے یہ کہا کہ، معاف کیجیے گا، خطبے میں یہ کہا کہ معاف کیجیے، یہ حدیث ہے 20701، معمر نے روایت کیا ہے کسی شخص سے، اس شخص نے حسن بصری سے روایت کی ہے. اب سند آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت. آپ کہتے ہیں کہ یہ سند مجھول ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا صحیح اسانید کے ساتھ بھی آپ کو دکھائیں گے. اس نے کہا کہ ان علی شیطان یعترین، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کروں، فَتَظُنُّونِ أَنِّي أَعْمَلُ فِيكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ عمل کروں گا؟ کبھی نہیں. اذن لا اقوم لها، میں ابھی سے جان لو کہ میں اس کام سے عاجز ہوں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر سکتا. تو جانشین کیوں بنے؟ جانشین کیوں بنے ہو بھائی؟ تو خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جانشین کو بولتے ہیں. ایک سرجن ہے کسی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، استعفیٰ کر جاتا ہے، تو اس کی جگہ کس کو آنا چاہیے کہ اسی طرح سرجری کر سکے؟
کوئی میتھ کا پروفیسر ہے، وہ یونیورسٹی سے کیا کرتا ہے، استعفیٰ دے دیتا ہے، اس کی جگہ آپ چپراسی کو لے کے آئیں اور اسے کہنے کہ پڑھائیے بھائی میتھ پڑھائیے، وہ کہیں گے میں نہیں پڑھا سکتا، ٹھیک ہے، میں اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ خلیفہ وہی اسی کو بولتے ہیں کہ جانشین میں اور جانے والے میں دونوں میں ایک ہی صفات ہوں، تاکہ وہ اس کی ڈیوٹی اچھی طرح سے انجام لا سکے۔ تو ابوبکر نے شروع سے کہا میں تو نہیں کر سکتا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یعصم بالوحی وکان معہ ملک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وحی آتی تھی اور اس کے ساتھ ملک بھی تھا، اور میری تو یہ حالت ہے وَإِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِ، اور میرا ایک شیطان ہے یعترینی، جو مجھ پہ بالکل حاوی ہو جاتا ہے، مجھے پاگل بنا دیتا ہے۔ اعتراء جو ہے میرے عزیزو، اعتراء کسی شخص پہ مسلط ہونا، کسی شخص پہ چھا جانا، اور اس طرح چاہ جانا کہ وہ بالکل پاگل ہو جائے، بالکل اپنا ہوش و حواس، یعنی ہوش و حواس کھو جائے۔ گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شہوت کے تابع ہوتے ہیں، غضب کے تابع ہوتے ہیں، شیاطین ان پہ چاہ جاتے ہیں۔ تو وہ حقیقت یہی ہے کہ گناہگار افراد میں کہ وہ شیطان کا، لیکن اگر خدا سے نہ ڈرے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے استعاذہ نہ کرے، توسل نہ کرے، تو یہ حالت ہوتی ہے کہ شیطان شہوت جب انسان پہ غلبہ کر جاتا ہے تو شیطان کے غلبے کی حالت میں سب کچھ کر جاتا ہے، گناہگار جو لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، جو اہل تہجد ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، شیطان کا ان پہ کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ اچھا، شیطان یا ترینی، شیطان آ کے مجھ پہ مسلط ہوتا ہے۔ فَإِذَا غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِي، جب میں مجھے غصہ آ جائے تو تم مجھ سے دور رہا کرو۔ لا اؤثر فی اشعارکم ولا ابشارکم، لا اوثر فی اشعارکم و ابشارکم، تاکہ میں تمہارے جو بال ہیں اور چمالے جو چمڑے ہیں، انسان کا جو چمڑا ہوتا ہے، جلد ہوتا ہے، تو تاکہ میں آپ کو اس میں حملہ آور ہو کے آپ کو چیر پھاڑ نہ دوں۔ بھلے الا فراؤنی، تم لوگ میری مراعات کرو، یعنی میری اچھی طرح سے دیکھ بھال کرو۔ یہ خود خلیفہ بنا ہے، یہ لیڈر ہے، اس کو دیکھ بھال کرنا چاہیے قوم کی۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں سیدھے راستے پہ چل گیا تو تم کیا کرو؟ تو تم میری اعانت کرو، اور اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو تم مجھے سیدھا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اگر میں ٹیڑھا ہو گیا، دیکھیں خلیفہ جب ٹیڑھا بن جاتا، خلیفہ کا کام ہی کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھ جاتا ہے، یہ مسند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سیٹ ان کی ہے، یہ مقام ان کا ہے، تو اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے ہدایت کرنا۔ اب وہ خود کہتا ہے کہ شیطان مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے، میں ٹیڑھا بن جاتا ہوں، میں آپ پہ حملہ کروں گا، غصہ آ گیا تو میں حملہ کر دوں گا، تم بھاگ جانا، اور اگر میں سیدھے راستے پہ چل گیا تو تم ہیلپ کر دو، مدد کرو، اگر میں ٹیڑھا ہو گیا تو تم مجھے کیا کرو؟ سیدھا کر دو۔ تو بھائی جب چلو مان لیتے ہیں، چلو بھائی مجبوری ہے، کیا کریں کہ اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے ہم آپ کو سیدھا کریں گے، لیکن جب ہمیں شک ہو گئے تو کیا ہو؟ جب ایسا مسئلہ آ جائے کہ امت اسلامیہ کو پتہ نہ ہو، دیکھیں نا، مسائل تو دنیا میں بہت سارے پیش آتے ہیں، کہ ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ ہمیں شک ہو کہ آپ ٹیڑھے ہو گئے، اور آپ اعتراف بھی نہ کریں کہ ٹیڑھے ہو گئے، ادھر سے ہمیں یقین بھی نہ ہو کہ آپ سیدھے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں نا، سب مسائل میں سب کا اتفاق تو نہیں ہوتا۔ یا اگر آپ ٹیڑھے ہو گئے اور ہم نے آپ سے کہا کہ آپ ٹیڑھے ہو گئے، آپ نے نہیں مانا، تو پھر کیا کریں ابو بکر؟ معزز ناظرین، یہ تخریج الاحادیث والآثار الواقع فی تفسیر الکشاف زئی علی کی، زئی علی بڑے بڑے محقق ہیں جماعت مخالفین کے، یہ کتاب چھپی ہے سعودی عرب میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 482 میں اسحاق ابن راہوی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، وہب ابن جریر ابن حازم، اس نے اپنے والد سے، اس نے حسن بصری سے روایت کی ہے کہ ابو بکر نے وہی جملہ کہا ہے کہ وَإِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِي، کہ ایک ایسا شیطان ہے جو بالکل مجھ پہ وہ حاوی ہو جاتا ہے اور مجھے پاگل بنا لیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے نا آپ نے۔ اچھا، یہ کتاب طبقات الکبریٰ ابن سعد کی، چھاپ دار صادر بیروت، جلد نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ بھی وہی روایت ہے کہ ابو بکر نے یہی کہا کہ ان لی شیطان یعترینی، ایک ایسا شیطان ہے جو بالکل مجھ پہ حاوی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب عزیزو سند دیکھیے، طبقات الکبریٰ اور زئی علی کی جو کتاب تھی اس میں سند کیا تھا میرے عزیزو؟ یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ جو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 212، جلد نمبر 3، طبقات الکبریٰ۔
سند یہ ہے اخبرنا وہب بن جریر. وہب بن جریر کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے والد سے. اخبرنا ابی، میرے والد نے مجھے کہا. اس کو کس نے کہا؟ حسن نے. حسن بصری نے اس کو روایت کی. ٹھیک ہے نا. یہ سند کی کیا حالت ہے میرے عزیزوں. کتاب ہے سقیم مسلم، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 76 میں، صفحہ نمبر 76 حدیث نمبر 113. حدثنا محمد ابن ابی بکر المقدمی. اچھا، کیونکہ ابن سعد بصری مسلم سے پہلے گزرے ہیں تو وہ بغیر واسطے کے وہب ابن جریر سے روایت کرتے ہیں، لیکن مسلم ایک واسطے کے ساتھ روایت کرتا ہے. حدثنا وہب ابن جریر حدثنا ابی قال سمعت الحسن حدثنا جندب بن عبد اللہ البجلی. جندب بن عبد اللہ وہ کوئی صحابی. تو عزیزو دیکھیے وہی سند جو طبقات ابن سعد میں آپ نے دیکھا، جو زی علی کے تخریج الاثار میں دیکھا، جو انہوں نے مسند اسحاق ابن راہوی سے روایت کیا، وہی سند ہے جو مسلم کی ہے. اور مسلم کی سند ان کے قوم کے نزدیک حجت ہوا کرتی ہے، صحیح ہوا کرتی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے المعجم الاوسط حافظ طبرانی کی، سلیمان ابن احمد طبرانی، الجزء الثامن، 8واں مجلد. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 267 میں، روایت نمبر 8597. یہاں پہ ابو بکر نے خطبہ اراد کیا، انی اقلتکم رأیکم. میں کہتا ہوں میں استعفیٰ دے رہا ہوں بھائی. وہ اگلے ہی دن جب اس کے ساتھ بھائی تو اگلے ہی دن آ گیا کہ بھائی میں استعفیٰ دے رہا ہوں. استعفیٰ دے رہا ہوں، مجھے معاف کرو، میں نہیں چاہتا یہ مقام، میں استعفیٰ دے رہا ہوں. بھائی اگر یہ خلافت آپ کی شرعی ہے، آپ واقعاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ آپ یہ ذمہ داری سونپیں، تو آپ کو استعفیٰ دینے کی کیا کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں؟ یہ ذمہ داری بہت باری ہے رسالت کی. اگر غیر شرعی ہے تو تم نے قبول کیوں کیا؟ اگر شرعی ہے، واقعاً تو خلیفہ رسول ہے، خلیفہ رسول ہونا بہت بڑی سعادت. اس سے بڑی سعادت کہ انسان جانشی ہو کس کا؟ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں سب سے افضل ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اچھا اس کو چھوڑیے عزیزو، اس خطبے میں بہت سارے نکات ہیں، آپ سب کو ان سب کو کہنے کی اب شاید وقت نہ ہو. ان لی شیطان یحضرنی، اس نے ابو بکر نے کہا کہ ایسا شیطان ہے جو میرے پاس آتا ہے. ایک ایسا شیطان ہے، شیاطین انس کے بھی ہوتے ہیں، جن کے بھی ہوتے ہیں، انس کے بھی ہوتے ہیں، جن کی بھی ہوتے ہیں. اب اس نے بولا نہیں کہ شیطان ابو بکر کا اس کے پاس جو بہت آتا ہے اس پہ کنٹرول ہے اس کا خوب، یہ شیطان انسی ہے، یہ شیطان جنی ہے. بہرحال کوئی شیطان ہے اس کے پاس آتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي قَدْ غَضِبْتُ فَاجْتَنِبُونِي. جب تم دیکھ لو اس صحابہ، اس زمانے میں ابو بکر نے، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اور وہ اب بیعت لے کے آ کے مسجد میں خطبہ دے رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، تو اس زمانے میں اس کے سامعین سب صحابہ ہی تھے نا، صحابہ ہی تھے، اور کوئی مہاجرین انصار تھے اور کوئی نہیں تھے وہاں پہ اس زمانے میں. تو لوگوں سنو کہ جب تم دیکھو کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو فجتنبونی، تو تم مجھ سے سب بھاگ جاؤ. صحابہ اور صحابہ کرام بھاگ جاؤ مجھ سے. اگر مجھے غصہ آ گیا تو تم سب بھاگ جاؤ. کیوں؟ لا امثل باشعارکم وابشارکم. مثلا کرنا چیر پاڑ کو کہتے ہیں. آپ کسی کو شخص کو چیر دیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس کو بولتے ہیں مثلا کرنا. تاکہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں، تمہارے بالوں کو تمہارے سروں سے الگ کر دوں، اور تمہارے کھال کو، تمہارے چمڑے کو، تمہاری کھال کو تمہارے بدن سے میں الگ نہ کر دوں. اچھا، کتاب الزہد ابو داود السجستانی کی تحقیق شیخ ابو تیم یاسر ابن ابراہیم ابن محمد اور ابو بلال غنیم ابن عباس ابن غنیم. یہ کتاب چپا ہے کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 56 میں، حدیث نمبر 31، ان اسماعیل ابن قیس ابو بکر نے کہا، خطبنا ابو بکر نے کہا فإن لی شیطان یعترینی، ایک ایسا شیطان ہے جو مجھے اغوا کر لیتا ہے. وہی باتیں، اسناد جید، اس کی سند صحیح ہے بھائی، اسناد جید، اس کی سند نہایت بہترین سند ہے.
اور دوسری کتب میں تاریخ مدینہ دمشق وغیرہ میں یہ جو خطبہ ہے ابو بکر کا کئی طرق سے روایت ہوئی ہے. ہم وقت بچانے کے لیے اس کو آپ کو نہیں دکھاتے. ملاحظہ فرمائیے تاریخ طبری میں، تاریخ طبری جزء ثالث چاپ دار المعارف بمصر، یہاں پر ذکر امر ابی بکر فی اول خلافت ہے، ابو بکر کی کہانی اس کے خلافت کے شروع میں صفحہ 223 میں. یہاں پر یہی ہے کہ ابو بکر نے خطبہ بیان کیا اور کہا کہ الا وان لی شیطان یعترینی فاذا اتانی فاجتنبونی، میں تو ایک بہت ہی بیچارہ آدمی ہوں، شیطان ہے جو اس کا مجھ پہ بڑا تسلط ہے، وہ جب شیطان آتا ہے تو میں بالکل بے بس ہو جاتا ہوں. اس کا اپنا اعتراف ہے بھائی. اور سند بھی ہم نے دکھایا آپ کو، سند وہ صحیح مسلم کی سند ہے، اور کتاب الزہد میں اس کی سند صحیح سند کے ساتھ اس نے روایت کی ہے اسماعیل ابن قیس سے، وہ ثابت کر چکے ہیں. اچھا ملاحظہ فرمائیے اس کا